نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ رات میں جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ تفصیل کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بارے میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھئی حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں حضور کو نبوت ملی، حضور گھبرا کر گھر آئے اور حضور نے فرمایا زملونی زملونی، اور پھر حضرت ختیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی اور انہوں نے تسلی دی۔ یہ اس طرح کا واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے۔ غامدی صاحب اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ میں بتلا دوں آپ کو بات روک کر کہ غامدی صاحب جو ہے منکرین حدیث میں سے ہے، جیسے سر سید احمد خان ہے یا اسی طرح غامدی صاحب ہے، یہ منکرین حدیث ہے۔ یہ حدیث کو شریعت کا ماخذ نہیں مانتے، یہ حدیث کو تاریخ کی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ماخذ تو صرف قرآن ہے، جو باتیں قرآن کریم میں ہے وہ معتبر ہے، اور جو باتیں قرآن کریم میں نہیں ہیں، حدیث شریف میں آئی ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے، قرآن کے خلاف ہے یا اس میں کچھ اور بات ہے تو اس کو تاریخ سمجھ کر اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کی چھان بین کی جائے گی۔ تو یہ منکرین حدیث میں سے ہے۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہے اور وہ انکار حدیث کیوں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ حضور کو نبوت اس طرح نہیں ملی، اور انہوں نے اس حدیث کے کچھ اجزاء پر، کچھ باتوں پر اعتراض کیا جو اس حدیث کے انکار کرنے کی وجہ بنے۔ ایک تو یہ کہ حضور کو جو نبوت ملی وہ ایک دم مل گئی، حضور غار حرا میں نبوت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور گھبرا گئے جب نبوت ملی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے نا لقد خشیت علی نفسی، حضرت ختیجہ کو کیا کہا حضور نے؟ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، میں گھبرا رہا ہوں، مجھے اپنے نفس پر خوف آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ حضور اور نبی تو اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے کہ اس کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، گھبرائے گا تو عام آدمی۔ جب حضور کو نبوت ملی تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ گھبرا کس وجہ سے رہے؟ اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے والے ہیں اور وحی لانے والا جبرائیل ہے، اور جس پر وحی اتاری جا رہی ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، تو یہ تو نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ میں ہر ایک کا تبصرہ اور جواب ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان نبی سے ہٹ کر مکمل طور پر دین کو سمجھ لے، اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو، انسان کے لیے ناممکن ہے۔ آج تک شریعت سے خزانے نکلتے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو مکمل سمجھ لینا یہ بہت بڑا نقص اور عیب ہے۔ آپ اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے اس میں گھبرانے کا ذکر کیا۔ یہ تو حضور کی نبوت کا کمال کا حصہ ہے۔ اگر حضور نہ گھبراتے تب اعتراض والی بات ہوتی۔ حضور گھبرا رہے ہیں، یہ تو حضور کے بشریت کا تقاضا ہے۔ بھئی جب حضور کو نبوت ملی اور ایک دم بالکل نئی چیز ملی، نبوت تو پہلے ہی مل گئی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو جو نبوت ملی وہ سچے خوابوں کے ذریعے ملی۔ اس کے بعد غار میں فرشتہ آیا، تو اگرچہ نبوت مل چکی تھی لیکن فرشتہ آنا، اس کو اس کی اپنی شکل میں دیکھ لینا، پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اترنا حضور کے سینے پر، اور پھر نبوت ایک ایسے ماحول میں ملی جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، مشرک ہی مشرک تھے، جو اپنے بتوں کے خلاف ایک بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر گھبرا جانا یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، یہ تو بشریت کا تقاضا ہے۔ اگر حضور نہ گھبراتے تب ہوتی اعتراض والی بات کہ یار اتنا بڑا کام ہو گیا اور حضور نارمل ہے۔ تو یہ تو کتنی بڑی کم علمی کی بات ہے کہ صرف حضور کے گھبرا جانے کی وجہ سے اس کا حدیث کا انکار کر دینا، واقعے کا انکار کر دینا۔ تو بھائی گھبرانا تو حضور کے بشر ہونے کی وجہ سے تھا۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر کچھ عجیب سی چیز ہوتی ہے، عجیب سی چیز سامنے آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ تو یہ تو حضور کی نبوت کے کمال کی دلیل ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ اتنا زبردست واقعہ، اتنا اہمیت والا واقعہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔
اگر یہ واقعہ ہوتا اور حضور کو نبوت اس طرح ملتی، غار میں جانا آنا، تو اس کا ذکر قرآن میں آتا۔ یہ دیکھ لیجئے کیسی کیسی باتیں ہیں، کیسے کیسے لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر اس کا انکار کر دینا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ بہت سارے اہم واقعے جو موجود ہے، ہوئے ہیں، لیکن قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن میں ذکر نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، حضور کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ تو اگر یہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، اہم ہو سکتا ہے۔ تو اہم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، کیونکہ قرآن جو ہے نا ہر بات کو ذکر نہیں کرتا۔ اس کا اہمیت کا حامل ہونا اس کے قرآن میں آنے کے لیے لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ حضور ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے اور اس نے بتلایا کہ آپ نبی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے کہ اکابرین دیوبند جو اپنے اکابرین سے شریعت کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اور ایک آدمی خالی بند کمرے میں بیٹھ کر قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور وہ خطا کھائے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا ساقی امروہی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے۔ جن کو سفر کا پتہ نہیں ہے، جو سفر نہیں کرتے، وہ جب دھوپ سے بچتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ببول کے درخت کے نیچے۔ تو دین کو اگر سمجھنا ہے تو دین کے اصول پر ہی سمجھیں گے۔ حضور ورقہ ابن نوفل کے پاس جو گئے تھے، حضرت ختیجہ لے گئی تھی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بتائیں گے بھئی آپ نبی ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ حضور کو نبوت آج نہیں ملی غار ہیرا میں، جو اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوئی۔ حضور کو نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ حدیث کا پہلا حصہ دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو جو نبوت ملی، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ اچھے خوابوں کے ذریعے۔ جو حضور رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل صبح کو واضح طور پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضور کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنہائی کا شوق ڈال دیا اور حضور غار ہیرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی تھی، عبادت سکھائی تھی، تو نبوت تو مل چکی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبوت پہلے مل چکی ہے، کئی مہینہ پہلے مل چکی ہے، اب غار ہیرا میں اقرا بسم ربک الذی اترنے کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس جائیں گے کہ بتاؤ جی میں نبی ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی بات ہے۔ ہاں اگر اس وقت جاتے جب سچے خواب دیکھتے تھے، جب نبوت ملی تھی، تب تو اعتراض کی کچھ گنجائش بھی ہوتی، لیکن کئی مہینہ پہلے نبوت مل چکی اور پھر یہ واقعہ ہوا جب جا رہے ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ بتاؤ مجھے میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ تو کسی عقل مند کی سمجھ میں بھی نہیں آنے والی بات ہے۔ جو موقع پوچھنے کا تھا وہ تو پوچھا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور وہاں اور حضرت ختیجہ وہاں ورقہ ابن نوفل سے پوچھنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ یہ نبی ہے یا نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت ختیجہ ان کے پاس لے گئی تھی، کیونکہ ورقہ ابن نوفل ایک عیسائی عالم تھے جو انجیل کے ماہر تھے، اور عیسائی کیا کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے سب سے پہلے۔ تو حضرت ختیجہ ورقہ ابن نوفل کے چچا کے بیٹے تھے، یہ چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل حضرت ختیجہ کے۔ تو حضرت ختیجہ حضور کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی کہ دیکھو ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، اور تم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو نبی آئے گا میں اس پر ایمان لاؤں گا، لو آ گیا اب نبی۔ تو انہوں نے سمجھایا بھی، ورقہ ابن نوفل نے سمجھایا بھی، تسلی دی ہے کہ آپ کو نبوت تو مل چکی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، چاروں طرف مشرکین ہیں، بت پرست ہے، یہ مخالفت کرے گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت اچھے آدمی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہو، اور پھر ورقہ ابن نوفل ایمان بھی لے آئے۔ حضرت ختیجہ اسی لیے تو لے گئی تھی نا، کیونکہ عیسائی کہا کرتے تھے، ورقہ ابن نوفل کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا عنقریب اور میں اس پر ایمان لاؤں گا۔ تو حضرت ختیجہ لے گئی کہ دیکھو یہ ہے وہ نبی، تو وہ ایمان لے آئے اور حضور کو تسلی بھی دی۔ تو حضور کا گھبرانا اس لیے نہیں تھا کہ بھئی نبوت ملی ہے، نبوت تو پہلے مل چکی ہے، لیکن چونکہ ایک نیا معاملہ تھا اور ہر طرف مخالفین اور مشرکین تھے تو حضور ڈرے ہوئے تھے،
جیسے عام انسان بھی نئے واقعے کے موقع پر ڈر جاتا ہے۔ اور حضور کا ڈرنا نہیں، حضرت موسیٰ بھی تو ڈرے تھے۔ قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، کہ حضرت موسیٰ نے جب وہ عصا ڈالا تو سانپ بن گیا اور حضرت موسیٰ خود اس سے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لا تخف، ڈرو مت اے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ بھی تو ڈرے۔ دیکھو تو یہ ڈرنا کوئی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی انسان ہوتا ہے، تو بشریت کے تقاضے کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے نبی ڈر جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو خوف پیدا ہوا وہ اسی لیے پیدا ہوا۔ تو صرف اس بنیاد پر حدیث کا انکار کر دینا ایک کامل مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ علمی نقص ہے، علمی عیب ہے، شخصیت کی کمی ہے۔ اور یہ کمیاں اس وقت آتی ہے جب کوئی آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے اور اکابرین سے، صحابہ سے قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور پھر سب سے بڑی غلطی غامدی صاحب کی یہاں یہ ہے کہ وہ حدیث کو بھی تاریخ جیسا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تاریخ ہے، حالانکہ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ حدیث شریف میں اور تاریخ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگرچہ اس میں بھی گزشتہ کے واقعات ہے، تاریخ میں بھی گزشتہ کے واقعات ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور اسی فرق کی وجہ سے جو حدیث ہے، سنت ہے، وہ تو شریعت کا ماخذ ہے، تاریخ شریعت کا ماخذ نہیں بن سکتی۔ کیا فرق ہے؟ ایک تو احادیث شریفہ اس کی سند ہوتی ہے، تاریخ کی چاہے سند ہو یا نہ ہو، اس کے لیے سند ہونا لازمی نہیں ہے۔ پھر حدیث شریف میں اور سنت میں جو سند ہوتی ہے، اس کا متن ہوتا ہے، اس کی بڑی سخت ترین چھان بین کی جاتی ہے، سخت ترین چھان بین، کہ اس کو نقل کرنے والا کون ہے، اس کو بیان کرنے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اور وہ کس سن میں پیدا ہوا، اس کے حالات کیسے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی حدیث صحیح ہو جاتی ہے، کوئی حسن ہو جاتی ہے، کوئی ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن تاریخ میں کوئی چھان بین نہیں ہوتی، اس میں سند ہی ضروری نہیں ہوتی، اس میں سند ہی لازم نہیں ہوتی، تو پھر کیسے اس میں چھان بین کی جائے گی؟ یہی چیزیں تاریخ کو اور حدیث کو الگ الگ کرتی ہے، یہی فرق ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا کہ اس کے متن پر زبردست بحث کی جائے، تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، ایک ایک لفظ پر بحث کی جائے، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، اس کے جو راوی ہے ایک ایک راوی کے بارے میں سخت ترین چھان بین اور ان سب کے حالات کو محفوظ کر دینا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دینا، یہی تو تاریخ اور حدیث شریف میں فرق ہے۔ اس کو بھی گزشتہ حالات کے واقعات سمجھ کر تاریخ سمجھ لینا، یہ تو انسان کی انتہائی بڑی بے وقوفی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سے جہاں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے، بہت ساری غلطی ہوئی ہے، ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کی غلطیوں کی تشریح۔ آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج کل سوشل میڈیا پر ایک سے ایک فتنہ آیا ہوا ہے، ایک سے ایک گالی باز مقرر بھی مل گئے، داعی بھی ہے، دین کی دعوت دیتا ہے لیکن گالی باز بھی ہے، دین کا داعی ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، اس کی تشریح بھی کر رہا ہے، لیکن انتہائی بڑا بدتمیز، بد زبان، بد چلن، بد کردار، بد دین اور فتین، اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر آ گئے اور دین سکھا رہے۔ تو جس طرح ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ بظاہر دیندار ہیں لیکن ان کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، دیکھنے میں دیندار ہے لیکن اندر سے وہ لکڑ باغے ہے، موقع ملے گا تو مسلمانوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، دین پر ڈاکہ ڈالیں گے، لوگوں کو غلط دین سکھائیں گے لیکن بنیں گے دیندار۔ نہ ان کے اعمال دیندارانہ ہیں، نہ انہوں نے علم کو سیکھا ہے لیکن لوگوں کو دین سکھا رہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی ہے، سوشل میڈیا پر اچھے لوگ بھی ہیں اور بد باطن بد دین لوگ بھی ہیں۔ غامدی صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہے، انجینئر بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو انتہائی بد زبان ہے، انجینئر گالی باز ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے جو فالوور ہوتے ہیں نا، ان لوگوں سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ غور کرنا، ان سے جو جڑنے والے ہوں گے دیندار نہیں ہوں گے، جو قرآن حدیث سے تعلق رکھیں گے وہ نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو دین سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جو آزاد خیال کے ہیں، جو آزاد مزاج کے ہیں، جو بد دین ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، جن کا دین سے
اور اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی لوگ ان کے فالوور ہوں گے۔ میں آخر میں ایک لطیفہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں غامدی صاحب پر۔ ایک آدمی، یہ صرف لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے، ایک آدمی نے غامدی صاحب سے پوچھا کہ آپ ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، کیا بات ہے؟ تو غامدی صاحب نے جواب دیا کہ ابھی بہت ساری حرام چیزیں باقی ہے جن کو حلال کرنا ہے، تو ایسے میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ ابھی تو بہت ساری حرام چیزیں باقی ہے۔ یہ خیر ایک لطیفہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا